ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے بے بس زندگی۔ انوشی ایک ڈانسر تھی۔ وہ فنکشنز میں ڈانس کرتی تھی۔ ان کا پیشہ ہی ناچ گانا تھا۔ انوشی پڑھنا چاہتی تھی لیکن باپ کے ساتھ گھر چلا رہی تھی، اس لیے وہ فنکشنز کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس زندگی سے اکتا جاتی، مگر پھر ماں باپ کو دیکھتی تو ہمت آ جاتی۔ وہ ان کا واحد سہارا تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں وہ اس فیلڈ میں آ گئی۔ اکثر بہت خطرناک واقعات ہو جاتے، مگر وہ باپ کے سہارے چل رہی تھی۔ وہ بھی کبھی کبھی رونے لگتا تو انوشی ہمت دیتی کہ جینا تو ہے۔ انوشی کا کوئی بھائی نہیں تھا، ماں نے کبھی یہ کیا ہی نہیں، وہ بس گھرداری جانتی تھی۔ پھر وہ ویسے بھی سیدھی سادی عورت تھی۔ انوشی کی پھپھو ڈانسر تھی، انہی کو دیکھ دیکھ کر وہ سیکھ گئی اور اب باپ کے ساتھ جاتی تھی۔ آج وہ ایک بہت بڑی شادی میں جانے والے تھے۔ منظر خوش تھا کہ آج اچھا خاصا فائدہ ہوگا۔ ولیمے کا فنکشن تھا۔ انوشی ناچتے ناچتے مہراب خان سے جا ٹکرائی۔ وہ شاید آیا ہی تھا، یہ سب ایک دم سے ہو گیا۔ انوشی ڈر گئی۔ مہراب خان اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک بہت امیر انسان تھا۔ منظر نے آگے ہو کر اس سے معافی مانگی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ انوشی کو اس سے خوف آ رہا تھا۔ پھر باپ کے کہنے پر وہ دوبارہ ناچنے لگی۔ اس دن خلاف توقع پیسے جمع ہوئے۔ مہراب خان نے منظر کو بلا کر پتہ نہیں کیا کہا۔ پھر یہ لوگ رات گئے واپس آئے۔ انوشی نے پوچھنا ہی نہیں چاہا کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے۔ منظر بہت خوش تھا۔ اس دن بھی وہ خوش تھا۔ پھر رات کو بہت بڑے بنگلے میں پہنچے۔ مہراب خان خود آگے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر پھر بھی یہ سوچ کر کہ میرا کام ہے اور کر کے مجھے واپس ہی جانا ہے، وہ پرسکون ہو گئی۔ کم ہی لوگ تھے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد وہ واپس آ گئے۔ اس نے باپ کو بول دیا کہ آئندہ اس بندے کے فنکشن میں نہیں جانا چاہتی، وہ عجیب سا انسان ہے۔ ہاں تو صحیح بول رہی ہے بیٹا، اب نہیں جائیں گے، میں منع کر دوں گا۔ اب آگے سے وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ انوشی نے پھر بھی نہیں پوچھا۔ اسے سمجھ تھی کہ یہ سب صحیح نہیں ہے۔ وہ آنکھوں سے لوگوں کو اب سمجھنے لگی تھی۔ مہراب کی نیت میں فطور تھا اور نظر بھی آ رہا تھا، وہ ضرورت سے زیادہ ہی مہربان ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ بڑی سی گاڑی میں خود آ گیا۔ منظر نے باہر سے ہی چلتا کیا۔ انوشی اس کی بہت بڑی دولت تھی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ مہراب انوشی کو لے جانا چاہتا ہے اور انوشی اس کے گھر کا واحد سہارا تھی۔ انوشی نے آج پوچھ ہی لیا۔ منظر نے بتایا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے تجھ سے اور علیحدہ رکھے گا، پر ہم کدھر جائیں گے؟ وہ بہت بے بس لگ رہا تھا۔ انوشی نے کہا میری مرضی کے خلاف تو نہیں کر سکتا نا۔ ہاں وہ تو ہے، مگر وہ خطرناک آدمی ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا بابا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ اسی دن رات کو انوشی کو وہ زبردستی اٹھا کر لے گیا۔ منظر گڑ گڑاتا رہا، مگر وہ بے حس انسان تھا، اس نے ایک نہیں سنی۔ اس نے انوشی سے اسی دن زبردستی نکاح کر لیا۔ انوشی نے بہت کہا کہ میرے ماں باپ کا گھر چلتا ہے مجھ سے۔ منظر بے بس بیٹھا تھا۔ ادھر انوشی پریشان تھی، مہراب نے اسے قید کر رکھا تھا۔ انوشی نے کہا میرے ماں باپ کا خیال کون رکھے گا؟ مہراب نے بول دیا میں کروں گا سب کچھ۔ وہ مجبور اور بے بس تھی، اس لیے خاموش ہو گئی، مگر اس کا دل نہیں لگ رہا تھا اور بد دعائیں دیے جا رہی تھی۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے؟ مہراب کو پتہ نہیں مہراب کی کتنی بیویاں تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کا بولتی تو وہ صاف منع کر دیتا۔ سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن انوشی خوش نہیں تھی۔ قید میں تھی تو کوئی بھی تو ایسے نہیں رہ سکتا ماں باپ سے ملے بغیر۔ سال ہونے کو تھا، انوشی کا دل کرتا ماں باپ سے ملنے کو۔ وہ اس کی منتیں کرتی کہ مجھے ساتھ چل کے صرف تھوڑی دیر کے لیے ملا دو، وہ صاف انکار کر دیتا۔ انوشی اب تنگ آ چکی تھی۔ اس نے خودکشی کرنے کا سوچا، مگر پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ پھر ایک رات وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اسے پتہ تھا مہراب اس کے گھر ہی جائے گا، اس لیے وہ گھر نہیں گئی۔ اس نے اپنے باپ اور ماں کو باہر بلوا لیا۔ وہ اسے دیکھ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ ہم سمجھے کہ دولت کی چکا چوند نے تجھے سب بھلا دیا۔ نہیں، میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں، پر ہم نے تیرے ساتھ کون سا اچھا کیا؟
آپ میرے والدین ہیں، اب کیا کریں، وہ تو ہم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا، ہم یہ شہر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں بیٹا، وہ ڈھونڈ لے گا، تم اس کی بیوی ہو، دیکھا جائے گا، ابھی تو واپس نہیں جانا مجھے، چلو پھر گھر چلتے ہیں۔ ایک اور بندہ ہے، وہ ساتھ دے گا، میں نے بات کی تھی ایک دفعہ اس سے۔ پھر وہ انہیں لے کر ایک جگہ آ گیا، وہاں سے کسی کو کال کی، تھوڑی دیر میں وہ بندہ آ گیا۔ کچھ لوگ تھے جو انہیں حفاظت سے ایک اور بڑی حویلی نما گھر میں لے آئے، ان کو ایک بہت شاندار کمرہ دے دیا گیا۔ ابا کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، یہ انسان کیوں مدد کر رہا ہے؟ انوشے کو پتا تھا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ انوشے بے بسی محسوس کر رہی تھی، مگر وہ اپنی ماں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ پھر اس کی آنکھ لگ گئی، کسی کے بات کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک بہت خوبصورت اور باروب شخصیت کا مالک تھا۔ سو جائیے، آپ کی نیند لگتا ہے خراب ہو گئی۔ وہ خود کو دوپٹے میں سمیٹتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ چلیں پھر کھانا منگواتا ہوں، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھر اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ آپ کیا چاہتی ہیں محترمہ؟ جی مجھے اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے، یہ اکیلے ہیں اور میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ محراب خان کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، آپ سکون سے ادھر رہیں، سارے معاملات صحیح ہوتے ہیں تو پھر چلے جائیے گا جہاں آپ کا دل کرے۔ وہ محراب سے طلاق اور اس کا حق مہر بھی پھر اس نے کچھ عرصے میں دلوا دیا، جو کہ اچھی خاصی رقم تھی۔ اب جہاں مرضی جا کر رہیے، وہ اب کبھی تنگ نہیں کرنے آئے گا۔ انوشے حیران تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پھر اس نے اس پیسے سے کچھ کرنے کا سوچا۔ پہلے وہ گھر بیچنے کا بولا، شمروز نے انہیں وہاں رہنے کی اجازت دی تھی۔ پھر انہوں نے نیا گھر لے لیا اور انوشے نے بچوں کے گارمنٹس کا چھوٹا سا یونٹ لگا لیا۔ منظر بھی خوش تھا۔ شمروز اکثر کھانا ان کے ساتھ کھاتا، وہ آتا جاتا، انوشے کو کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ حل کروا دیتا۔ وہ اس کے ماضی سے واقف تھا لیکن اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ انوشے بھی دل سے اس کی عزت کرنے لگی تھی۔ وہ اس دنیا کو خیر بات کہہ چکی تھی اور اب عزت سے اپنا کام کر رہی تھی۔ شمروز ان کی ڈھال بن چکا تھا، اس نے اپنے خلوص سے ان کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ انوشے جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے، مگر وہ بے بس تھی، والدین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ شمروز کو اب سب پتا تھا، وہ اچھی طرح سے اسے سمجھ گیا تھا۔ انوشے بہت محنتی تھی، اس کا یونٹ اب کارخانہ بن چکا تھا، کام بڑھ گیا تھا۔ ایک دن رات کو اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شمروز کو کال کی تو وہ اسی وقت آ گیا۔ وہ خود آتا تھا، ادھر اس کے ملازموں کی ایک فوج تھی، لیکن ادھر کے کام وہ خود کرتا۔ انوشے کے باپ کی حالت سیریس تھی۔ پھر منظر نے شمروز سے کہا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، میں پتہ نہیں بچوں گا یا نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کرم کرے گا۔ مگر اس کی زندگی اتنی ہی تھی، اس کی وفات ہو گئی۔ شمروز نے سب کچھ سنبھال لیا۔ پھر اس نے انوشے کو کہا، اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے شادی کر لو، پہلے تمہارا باپ تھا، ایسے میرا کوئی نقصان نہیں، لیکن تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی، لوگ تم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ وہ خاموش تھی، اسے بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ تم جیسے مرضی رہو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ رہے گی، میں کبھی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں یہ بھی اسی بات پر عمل کرے گا جو اس نے بولی یا نہیں، یہ اس کو نہیں پتا تھا، لیکن اب اس کی ایک ماں واحد سہارا تھی اور وہ ماں کا واحد سہارا تھی، اس لیے وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے اس سے شادی کر لی۔ وہ دونوں ماں بیٹی کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس نے کوئی پابندی بھی نہیں لگائی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ انوشے کو احساس ہو گیا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ شمروز بہت اچھا انسان تھا اور اس کا جیون ساتھی بھی تھا اور دوست بھی، اس کے ہر معاملے میں اس کی مدد کرتا تھا۔ سب لوگ اچھے نہیں تو سب لوگ برے بھی نہیں۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔